شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ستارہ ہے اور میں 9ویں جماعت کی طالب علم ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حزب النفس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یعنی کہ والدہ اور والد دونوں ہی آپ ہاشمی طرف سے فضیلت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب سیدۃ الشہداء سیدۃ الشباب اہل جنت ریحانۃ النبوی ہیں، جبکہ امت مسلمہ میں آپ شہید کربلا کے القاب سے پہچانے جاتے ہیں۔ ولادت بافیات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ابتدائی تواریخ 3 یا 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ دونوں ہی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آپ کے دائیں کان میں اقامت اور بائیں کان میں اذان دی گئی، اور آپ کے عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے گئے اور سر کے بال کاٹ دیے گئے۔ ان کے وزن پہ آپ کو چاندی خیرات دی گئی۔ بچپن کا زمانہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن آپ کے والدین کے ساتھ گزرا۔ جب آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 برس کے تھے اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 برس کے تھے تو آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ یہ غم ابھی بھرا ہی نہیں تھا کہ آپ کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا داغ مفارقت دونوں نونہال کو دے گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تو سجدہ کے دوران آپ کے دونوں نونہال آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک سجدے سے نہیں اٹھتے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے نہ اتریں، تو آپ اتنا ہی لمبا سجدہ دیتے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ایک آدمی وضو کر رہا تھا لیکن اس کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا تو آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کہا کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور ہمارے وضو کرنے کا طریقہ اگر غلط ہو تو ہمیں بتائیں، لیکن اس نے کہا کہ طریقہ تو یہ بالکل ہی صحیح کر رہے ہیں وضو کا، لیکن میرا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو تعلیم و تربیت آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی، خاص طور پر کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کی اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ فضائل یہ ہے کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نبوت کے گھرانے سے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب اور دادی فاطمہ بنت اسد اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور والد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ اس سے بڑی فضیلت ہوئی کیا سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قرار دیا گیا ہے اور جنت کے مردوں کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں تھے تو آپ کی عیادت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو ہدایت دیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی ہیبت و سرداری حضرت حسن کو اور سخا و جرات حضرت حسین کو عطا کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرے نواسوں میں حسین میرا نواسا ہے۔ اس کے بعد دینی خدمات اور سیرت و کردار۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری خدماتیں انجام دی ہیں، ان کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ جب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے درس قرآن کریم اور حدیث کے لیے تو لوگوں کا بہت بڑا حلقہ آپ کے گرد بیٹھ جاتا، اور جب وہ کچھ بولنا شروع کرتے تو لوگ خاموشی سے سنتے، چاہے کہ ان کے سروں پر کوئی پنچھی بھی بیٹھتا پھر بھی وہ ہلتے نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ حج کیا تھا، اور آپ سیرت و اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اس کے بعد ہے شادی اور اولاد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھی۔ زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی مرتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولاد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلامہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قبائیۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اولاد میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رباب بنت عمرو الکیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اولاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ کی اولادیں اور آپ کی زوجہ تھی۔ اس کے بعد ہے اور آپ کی آرام گاہ عراق کے مشہور شہر کربلا میں واقع ہے، اور وہاں پہ آپ کا مقبرہ بھی آخری آرام گاہ اور مقبرہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک آج کا ختم ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی راہ کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑے تو دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں۔